بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ابن سیاد، جس کا مختلف احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن داؤد، تقریباً سب جو احادیث کی کتب ہیں ان سب میں اس کا ذکر آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کو لوگ دجال کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو یہ دجال کون تھا؟ تو اس کے بارے میں تمام احادیث مبارکہ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، ابن سیاد ایک یہودی کے گھر پیدا ہوا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اپنے والدین کی شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوگا، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ پیدا ہوگا تو ماں کے پیٹ میں وہ 9 ماہ کی بجائے 11 یا 12 مہینے رہے گا۔ اس کی یہ دوسری نشانی ہوگی، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں تھیں، اور ساتھ ایک اور نشانی یہ تھی کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، کہ اس کا جو باپ ہوگا وہ ایک کمزور سا شخص ہوگا، جبکہ جو اس کی ماں ہوگی ایک مضبوط جسم کی مالک ہوگی، لمبے قد کی عورت ہوگی اور بڑے فگرز والی ہوگی۔ تو یہ جو ابن سیاد تھا، اس کے اندر یہ تمام کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ کچھ بچوں نے اس کو دیکھا، جب یہ 15-16 سال کا لڑکا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ یہاں مدینہ شریف میں دجال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تمام نشانیاں اس لڑکے میں پائی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر اس بچے کو، اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے، تو جا کے دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں، کیا وہ واقعتاً دجال ہے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے، وہ لڑکا باقی لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، بے شک میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمام پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا ہوں، لیکن تمہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو اس لڑکے نے، ابن سیاد نے فوراً یہ جواب دیا کہ دخ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں سورۃ دخان کی ایک آیت کے بارے ہی سوچ رہا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوچ رہے تھے اس تک تقریباً پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے یہ کہ ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں اور وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بہت ہی زبردست، بہت ہی خوب بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر یہ دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ دجال کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کسی عام بندے سے، کسی بھی انسان سے وہ قتل نہیں ہوگا،
اس کو قتل کرنے کے لیے کسی پیغمبر کا ہونا ضروری ہے، تو کوئی پیغمبر ہی اس کو قتل کر سکتا ہے، کسی پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم اس پہ تلوار چلاؤ گے اور یہ دجال اگر ہوا تو تمہاری تلوار ناکارہ ہو جائے گی، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر تمہاری تلوار نے اس کا سر اڑا دیا تو پھر تم ایک ناحق لڑکے کی جان لے لو گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس حال پہ چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انہیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ابن سیاد ہی اصل میں دجال ہے، مگر چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس چیز سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سنا تھا کہ وہ پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ابن سیاد ہی اصل میں دجال ہے۔ خیر دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا ابن سیاد سے۔ تو ابن سیاد کی آنکھ جو تھی وہ سوجی ہوئی تھی، تو آپ نے اس سے عرض کی کہ اے ابن سیاد، یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ اس پہ دونوں آپس میں الجھ پڑے۔ اسی طرح جب زیادہ بات بڑھ گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں نے اس پہ کس طرح حملہ کیا، اور میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جب میں اس کو مار رہا تھا تو اس کا جسم پھولنے لگا، وہ دائیں بائیں اس طرح چوڑا ہونے لگا، جہاں اتنا وہ چوڑا ہو گیا کہ پورا جو گلی تھی وہ گلی کا راستہ پورا بند ہو گیا۔ تو دوستو، گلی بھی اگر 5-6 فٹ کی بھی تھی تو ایک 5-6 فٹ لمبا انسان تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا چوڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اور غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک اور غیر معمولی واقعہ تب پیش آیا جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں ابن سیاد ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، میرے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ ایک جگہ جب ہم رکے تو وہاں پہ یہ گیا اور کسی بکری کا دودھ تازہ دو کر لے آیا، آگر اس نے مجھے دودھ پیش کیا، جس پر میں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اتنی سخت گرمی میں دودھ نہیں پی سکتا، اس لیے تم خود پی لو۔ تو ابن سعد کہنے لگا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجھے دجال سمجھتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، لیکن یہ گمراہ کن خبر ہے۔ میں دجال اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال نہ مدینہ شریف میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ مکہ میں داخل ہو سکے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ میں مدینہ میں رہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ میں مکہ کا سفر کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو دجال ہوگا اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور تم دیکھتے ہو کہ میرے بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتوں سے مطمئن ہو گیا کہ واقعی بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہہ کر مجھے پھر حیران کر دیا کہ اے خدری، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے؟ تو دوستو، یہ اس وقت کے دجال کا واقعہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص میں کیا تھا، لیکن اس انسان میں بہت ساری خوبیاں موجود تھیں جو دجال